الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے مومن کی توبہ اللہ کے سامنے اس عنوان سے قرآن اور حدیث کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے پہلے قیامت کی اور جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی نیکی بتائی ہے کہ اگر وہ نیکی ہر مسلمان کر لے تو سارے نیکوکار انسانوں سے آگے بڑھ جائے. اور وہ ایسی زبردست نیکی ہے مسلمانوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارے تمام گناہوں کو ختم کر دے. کوئی سا گناہ ہو، ایون کہ آدمی نے شرک کر لیا ہو جو گناہ معاف نہیں ہے تو بھی وہ توبہ جیسی نیکی کے بعد پوری طرح صاف ہو جاتی. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مسلمانوں تم سچی اور پکی توبہ کر لو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. آگے سنو کیا کہہ رہے. پہلے کہا سچی پکی توبہ کر لو، آگے فرمایا قریب ہے
کہ اللہ تعالیٰ اسی توبہ کے ذریعے تمہارے سارے گناہوں کی بخشش کر. اور اس پر بس نہیں کیا، آگے فرمایا گناہوں کی بخشش جب ہو جائے گی تو جنت کا داخلہ فکس ہو جائے گا. فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور ہمیں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے تحت جنات تجری من تحتها الانہار، جن باغیچوں کے نیچے سے نہریں بہتی. دنیا میں نہریں، آپ باغیچوں میں جاؤ، نہریں آپ کو اوپر ملیں گی. اس نہر میں آپ کا پاؤں چلا جائے تو آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، وہ پانی آپ کو کھینچ کے لے جائے. جنت میں جو نہریں ہوں گی، اوپر باغیچے ہوں گے، جنت کے اوپر شیشے لگے ہوں گے اور اس کے نیچے سے جنت کی نہریں بہتی ہوں گی. جنت میں موت نہیں ہے، لہذا اندر کوئی اگر پانی میں گیا بھی تو جنت میں تو موت کا سوال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں موت رکھی نہیں. دنیا میں ہر قسم کی مسائل اور پریشانیاں اللہ نے بنائی ہے تاکہ انسان کو جہنم کا احساس ہو. جہنم کی آگ کا احساس کرانے کے لیے، جہنم کی تکلیفوں کا احساس کرانے کے لیے دنیا میں تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، بڑھاپا، موت، یہ ساری چیزیں دنیا میں رکھی ہے. اور جنت کا احساس کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو راحت کا مقام بھی دنیا میں عطا فرمایا تاکہ وہ جنت کا احساس کرے کہ جب دنیا میں ایسی راحت ہے تو جنت کی راحت کتنی عظیم الشان ہو. دنیا کی تکلیفیں ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور دنیا کی سب سے بڑی تکلیف جو ہے دو ہے، ایک بڑھاپا اور انسان کی موت. سب سے بڑی موت. یہ دنیا مسائل اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ تکلیفیں اس لیے دی تاکہ آدمی جہنم کی سزاؤں کا احساس پیدا کرے. اور راحت اس لیے دی ہے دنیا میں، جتنی قسم کی راحتیں ہیں یہ سب اس لیے دی ہے، جتنی قسم کی نعمتیں دی ہے یہ سب جنت کی نعمتوں کا احساس کرانے کے لیے دی ہے. دنیا میں کسی کو جنت نصیب نہیں. جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور جہنم، ذرا زور سے بولو، کچھ کام آپ بھی تو کرو، ساتوں زمین کے نیچے. اور یہ دونوں دنیا قیامت کے دن توڑ دی جائے گی. آسمان توڑ کر جنت سامنے آئے گی اور زمینیں توڑ کر جہنم سامنے آئے گی. اور یہ دونوں ایک مدت کے لیے بنائی ہے، اور یہ مدت پوری ہوتے ہی ایک سیکنڈ میں، سیکنڈ تو دیر لگتی ہے، ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ تمہاری آنکھ کے پلکارے میں دیر لگ سکتی، مجھے آسمان اور زمین توڑنے میں دیر نہیں لگی. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، توبہ ایسی عظیم الشان نیکی ہے کہ اگر وہ کر لی تو گناہ کی معافی ہو جائے گی، سارے گناہوں کی. یہاں تک کہ اگر آج کوئی کافر کلمہ پڑھ لے تو اس نے کفر اور شرک سے توبہ کر لیا، سچے دل سے کلمہ پڑھا. مسلمانوں سے زیادہ بڑا گناہ کافر نے کیا تھا، بولو زور سے، بے شک کفر اور شرک کر کے. جب وہ توبہ کر کے معاف ہو جاتا ہے تو کیا مسلمانوں کے گناہ توبہ کے ذریعے معاف نہیں ہوں گے؟ بے شک معاف ہوں گے. تو جیسے گناہوں کی معافی ہوگی وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اس کے بعد ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں بڑھاپا بھی ٹچ نہیں کرے گا، جنت میں بڑھاپا ٹچ بھی نہیں کرے گا. آنے کا تو سوال ہی نہیں. جنت کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے، پریشانیوں سے چھپا رکھا ہے. وہاں کوئی برائی جنت میں پہنچنے نہیں پائے گی، کوئی ٹینشن والی چیز جنت میں نہیں. جنت میں بڑھاپا بھی نہیں، جنت میں موت بھی نہیں، جنت میں پیشاب بھی نہیں، جنت میں ٹوائلٹ بھی نہیں، پیٹ سے کوئی گندگی اور بدبو بھی نہیں، نزلہ اور زکام بھی نہیں. حتیٰ کہ قرآن میں ہے دنیا میں سب سے ہلکی بیماری، قرآن کہہ رہا ہے ہلکی بیماری، سب سے ہلکی ہیڈیک ہے، سر کا درد. زور سے بولو ذرا تاکہ سبق یاد ہو جائے. سب سے ہلکی بیماری کون سی ہے؟ اللہ فرما رہے جنت میں لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ہلکا سا سر کا درد بھی نہیں ہوتا. آپ کے پاس دنیا میں جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اور جتنی زیادہ مشغولی ہوگی اتنے زیادہ آپ پریشان ہوں، مگر اس کے ساتھ جتنے زیادہ پیسے ہیں آپ کے پاس اس سے زیادہ اگر نیک اعمال ہے تو ٹینشن آپ کے پاس پھرکنے بھی نہیں پائے گا، آئے گا ہی نہیں ٹینشن.
جتنے بڑے بڑے سٹار لوگ آتم ہتیا کرتے ہیں، بڑے بڑے ملٹی ملینر لوگ، آپ اخباروں میں پڑھتے نہیں، یہی تو مصیبت ہے۔ جو کام کی چیزیں جس سے سبق لینا چاہیے وہ پڑھتے نہیں۔ ابھی بمبئی میں ٹی وی کی سٹار، اتنی خوبصورت لڑکی، ممبئی سماچار گجراتی میں اخبار آتا ہے، یہاں صورت آتا ہے، اس میں آیا تھا اس کا فوٹو، 19 سال کی لڑکی، اور چٹھی لکھ کر مر گئی کہ مجھے اپنے دل کے اندر سے کوئی سکون ہی نہیں مل رہا تھا، اتنا لاکھوں روپے کمانے کے بعد بھی، لہذا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتی۔ ابھی رمضان سے پہلے کی بات، بمبئی کا سب سے بڑا ٹور اینڈ ٹریولز کا مالک ہندو اپنی شاندار کار اوڈی میں آیا، نوکر کو کہا گاڑی چلا لے، اور اس کو کہا کہ مجھے پل کے پاس لے لے، ایک دوست ملنے آنے والا ہے۔ چپ چاپ چٹھی جو ہے اندر گاڑی کے اندر رکھی، سمجھ میں آ رہی بات، اور کہا کہ گاڑی تو ریٹرن کر کے ادھر کونے پہ لے جا، میں اب بھی آ رہا ہوں، کمر ہے۔ اب اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ پانی کے پل پر یہ گاڑی بیچ میں لا کر یہ کیا کر رہا ہے، اور اس نے آتم ہتیا کر لی اندر۔ دوسرے دن لاش ملی بمبئی کے دریا میں سے، اور چٹھی میں لکھا ہوا تھا پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، زندگی میں سکون نہیں تھا، تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ یہ ٹینشن کا مسئلہ اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے، مگر بولو، پہلے بولو انشاءاللہ تو میں بتلاؤں آپ کو، بولو کرو گے آپ؟ قرآن نے فرمایا جو جتنا زیادہ مجھے یاد کرتا ہے اسی کے دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اب تو الیکٹرانک تسبیح آ گئی، اب وہ تسبیح ٹوٹنے کا بھی سوال نہیں، اب اس کو انگلی میں رکھ دو، بس اللہ کو یاد کرتے رہو، یہی چاہ صبح سے شام تک یہ ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ ٹوائلٹ جاؤ تو جیب میں رکھو، وضو کر لیا یا ٹوائلٹ سے باہر آئے کہ اس کو ہاتھ پہ ہی رکھو۔ یہ اس کو حدیث میں تسبیح نہیں کہتے، حدیث میں اس کا نام مسبحہ ہے، یاد رکھو گے؟ مسبحہ، زور سے بولو۔ مسبحہ کا معنی عربی میں ہے تسبیح کو یاد دلانے والی، یہ اس کا نام تسبیح۔ تسبیح تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، یہ تسبیح ہے، اس کا نام مسبحہ ہے۔ یہ مسبحہ نہیں، تسبیح کو یاد دلانے والی۔ بولو انشاءاللہ، بولو ذرا زور سے پورا مجمع، دو چار کے بولنے سے نہیں آگے چلوں گا، بولو سب رکھو گے یہ انشاءاللہ۔ کثرت سے ذکر کرو، کبھی ارے بڑی سے بڑی پریشانی آئے گی نا، آدمی کو دل میں اطمینان رہے گا کہ مجھے کچھ ہونے والا نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ۔ قرآن نے فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نمازوں سے دل کو سکون ملے گا، روزوں سے، زکات سے، صدقات سے، خیرات سے، حج سے، قربانی سے، عمرے سے، ذکر اللہ سے، گناہوں سے بچنے سے، یہ چیزوں سے دل کا سکون ملتا ہے۔ اس کا احساس ہوگا جنت کا احساس نیک اعمال میں، گناہوں کے معاملے میں کب بھی آپ کو انجوائے ملے گا تھوڑی دیر کے لیے گناہوں کے معاملے میں، مگر اس میں سب سے بھاری مصیبت چکانی پڑے گی آپ کو، دنیا میں بھی نقصان، بیماریوں میں پھنسو گے۔ اور ابھی جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی زنا کاری کرتا ہے، اللہ پاک آمین کہو گے زور سے، زنا کے خیال سے بھی حفاظت فرمائے۔ آج کل یہ گناہ بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ لڑکیوں کے پاس، عورتوں کے پاس موبائل آ گئے، کانٹیکٹ آسان، عورتوں کو ملنا آسان، لہذا زنا کاریاں چٹکیوں میں ہوتی۔ آدمی نے زنا کاری کی، تھوڑا مزے اڑائے، مگر نقصان کیسا؟ آپ اخبارات پڑھو دھیان سے، زنا کرنے والوں کی اکثریت کی تعداد کو سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو یہ کمر کی تکلیف ہوتی، زیادہ تر لوگ ان لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی، بعض مرتبہ قدرتی بیماریاں ہوتی ہیں، سائنٹسٹ لوگوں کا ریسرچ بتلا رہا ہوں میں آپ کو۔ میرا مطالعہ قرآن و حدیث کے ساتھ روزانہ کی سائنس کو دیکھنا کہ سائنس والے اس وقت دنیا میں کیا کیا کر رہے ہیں۔ جاپان اور امریکہ کے سائنٹسٹ میرے پوری نظر میں اللہ کا شکر ہے۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے، اس لیے آپ دیکھو ذرا سا انجوائے تو کر لیں گے، مگر سب سے بڑی مصیبت یہ آتی ہے کہ زنا کاری کرنے کے بعد انسان بیماریوں میں پھنستا ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ قرآن میں کہ سخت سے سخت ترین عذاب زنا کاروں کو ہونے والا ہے۔ اس لیے میں آج کل مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ شامل کر لو کہ اللہ زنا تو بہت دور، زنا کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ جو اس زمانے میں بچانا، میں اس کو ٹائٹل دیتا ہوں اللہ کا ولی، جو اس گناہ سے بچائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا توبہ کے ذریعے گناہوں کی معافی اور اس کے بعد ہمیشہ کی جنت میں داخلہ۔ قرآن پاک میں کسی اور جگہ ایسا ذکر نہیں، میں آپ کو قرآن ہمارا رات دن کا مطالعہ، گناہوں کی معافی اور اس کے بعد سیدھی جنت۔
وہ صرف ایک نیکی ایسی جس کے جہاں اس کا تذکرہ آیا ہے وہ ہے مسلمان کا اللہ کے سامنے. زور سے بولو. اب کھانا کھا کر نہیں آئے, زور سے بولو نا. کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. زور سے بولو. ارے میں سبق یاد کرا رہا ہوں آپ کو, ایسے سبق یاد نہیں ہوگا. یہ ہوگا نا توبہ کی گناہوں کی معافی توبہ سے ہوگی, اور گناہوں کی معافی ہو جائے گی تو جنت کا یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو میں آج کو آپ کو بتلا رہا ہوں. اور یہ اس لیے ضروری ہے, کان کھول کر سن لو, کہ قیامت بالکل قریب آ گئی. بڑی نشانیاں شروع ہو گئی ہے, بڑی نشانیاں, اور مسلمان غفلت میں سو رہا. تو کچھ نہ کرو, کم از کم توبہ کے ساتھ تو رہو. توبہ تو ایسی چیز ہے کہ بغیر وضو کے بھی آپ توبہ کر سکتے ہو. 2 رکعت نماز پڑھو, وہ سنت طریقہ ہے, وضو کر کے اور صلاۃ التوبہ کرو. مگر چلتے پھرتے بھی اللہ سے دل میں یوں کہہ دیا کہ اللہ تیری آسمان کے چھت کے نیچے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ میں گنہگار ہوں, اور تو سب سے بڑا معاف کرنے والا. بس سمجھو آپ کی توبہ ہو گئی. مگر وہ آنسو بہنے کے بعد دوبارہ وہ گناہ ہونا نہیں چاہیے. اور ہو گیا انسانی خطرے سے یا غلطی سے تو دوبارہ توبہ کر لے. ہر بار گناہ کے بعد توبہ ضروری ہے. لاسٹ میں گناہ کا نمبر نہیں آنا چاہیے, گناہ کے بعد لاسٹ میں دوبارہ توبہ کا نمبر آنا چاہیے, تو آپ کامیاب ہو جاؤ. قرآن پاک میں ایک توبہ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سنایا. 3 صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے. حضرت کعب ابن مالک, ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ. یہ 3 صحابی تھے. غزوہ تبوک جو اسلام کا آخری غزوہ تھا, اللہ کے راستے میں نکلنے کا آخری اعلان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری غزوہ, وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا آخری اعلان, یہ غزوہ تبوک تھا. آج تبوک وہاں شہر آباد ہے سعودیہ میں. یہ تبوک کا شہر جہاں ہے وہیں یہاں تبوک کا قصہ پیش آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا سب اللہ کی راہ میں نکلو اور مال بھی جمع کرو. سب نکلے, مگر یہ 3 صحابی نہیں پہنچ پائے. ان میں کعب ابن مالک بالکل نوجوان تھے اور 2 بوڑھے تھے, ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ. کتنے پیارے نام ہیں, مگر ایسا نام کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں. نام کعب, محمد کعب, اللہ اکبر, عزت والا. محمد ہلال, پہلے چاند کو ہلال کہتے ہیں. پہلا چاند ہوگا تو ہی آپ کو عید بھی ملے گی, نہیں تو نہیں ملے گی. عید کی خوشیاں ہلال پہ ملتی. مرارہ, کتنا پیارا نام, بار بار نیکیاں کرنے والا. مگر یہ نام نہیں رکھیں گے. نام کیا رکھیں گے؟ سکندر, پھپھندر, چاند بھائی. اب یہ کوئی نام ہے؟ یہ نام ہے. نبیوں کے نام رکھو, صحابہ کے نام رکھو, جن ناموں میں اللہ نے رحمت اور برکت رکھی. عالموں سے پوچھے بغیر نام نہیں رکھنے کا, اپنے من چاہے نام مت رکھو. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے, یہ 3 صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے؟ حضرت کعب ابن مالک ان میں نوجوان تھے اور 2 وہ بوڑھے تھے, ہلال اور مرارہ. حضرت کعب ابن مالک فرما رہے اس سے پہلے جو اللہ کے راستے میں نکلنے کا اعلان آیا تھا غزوہ احد میں, غزوہ بدر میں, تو میں نکلا تھا اور حضور کے ساتھ ساتھ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اب کی بار میں نے یہ سوچا صحابہ نکل گئے ہیں تو میں شام کو جاؤں گا, اور شام ہوئی تو خیال ہے صبح جاؤں گا. صبح شام کرتے کرتے 3 دن نکل گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ غزوے سے واپس بھی آ گئے, اور میں رہ گیا. اور وہ 2 بوڑھے تھے, لہذا وہ بھی چلتے پھرتے تھے. بوڑھے تھے مگر آج کی زبان میں فٹ تھے. فٹ بولو بھائی, کیسے تھے؟ فٹ, مضبوط تھے, چلتے پھرتے تھے. بڑھاپے نے ان کو کمزور نہیں کیا. یہ بھی صبح شام میں رہ گئے, اور آپ سے صحابہ کے ساتھ آ گئے. اور یہ تینوں, دھیان سے سنو, اپنے دل میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں کا مجمع اللہ کے راستے میں نکلا ہے, اگر ہم 3 نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلے گا. مگر مسلمانوں, اس رب العالمین نے جو غیب کا علم رکھنے والا ہے, سارے آسمان و زمینوں کا مالک ہے, اس نے اپنے نبی, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان تینوں کا نام لے کر بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اونٹنی پر کھڑے ہو جاؤ اور ان تینوں کا اعلان کرو کہ یہ 3 ہے کہ نہیں. پورے صحابہ کے مجمع میں پورا مجمع بھرا ہوا غزوہ تبوک میں, اور ان تینوں کے نام کا اعلان ہوا. اور یہ تینوں مدینے میں بیٹھ کر ایسا سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آج پتہ نہیں چلے گا. جانے کی نیت تھی, صبح شام میں رہ گئے. اچھا, اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے, ان لوگوں کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی,
مگر سب کو نکلنے کا حکم تھا کہ معذور لوگ گھر پر بیٹھے، بستر موت پر جو لوگ ہیں وہ گھر پر بیٹھے، عورتیں گھر پر بیٹھے، باقی سب نکلے اللہ کے راستے۔ یہ غزوہ تبوک کا قصہ سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب ان تینوں سے ناراض ہو، اللہ کو تو معلوم تھا مگر امت کو بھی بتلانا تھا کہ تین غیر حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو تین غیر حاضر تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں اور آسمانوں سے وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یہ جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ان تینوں سے یہ خبر پہنچا دو کہ تم تینوں سے اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ یہ چیز قرآن پاک میں اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تینوں کو خبر بھیج دو کہ اللہ ایک تو تم سے ناراض، اور اے نبی سن لو ان تینوں سے سلام بھی کوئی نہ کرے جب تک اللہ دوسرا حکم نہ بھیج دے، سلام بھی نہیں، اور ان تینوں سے کہہ دو ان تینوں سے کوئی بات چیت بھی نہ کرے، حلال بات چیت بھی حرام، حلال بھی نہیں، جائز بات چیت بھی نہ کرے، وہ سلام کرے یہ تینوں تو کوئی جواب بھی نہ دے۔ اور تیسرا حکم آیا ان تینوں کی بیویوں تک بھی خبر پہنچا دو اور ان تینوں کو بھی خبر دو، تمہارا دونوں کا آپس میں تینوں کے تین کی بیویوں کے ساتھ تمہارا رشتہ بھی اللہ نکاح کو ختم کر دیتا ہے، اب تم قریب بھی نہیں جا سکتے، نکاح کو باطل کر دیا اللہ۔ میرا اور آپ کا جو نکاح جن بیویوں سے ہوا ہے، پورا مجمع زور سے بولو اپنے مالک کا نام، کس کے مبارک نام سے ہوا؟ اللہ کا نام آتا ہے تو آدمی کا رشتہ حلال ہوتا ہے۔ خطبہ نکاح میں وہی سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم اپنا نام مبارک ہٹا لیتے ہیں، آپ کا نکاح باطل ہوگا جب تک اللہ دوسرا حکم نہ بھیجے۔ یہ تینوں سمجھ رہے تھے ہمارا پتہ نہیں چلے گا، ان کے ساتھیوں نے مدینے جلدی سے خبر پہنچا دی، جو لوگ مدینے جا رہے تھے، کہ تم تینوں کا اعلان ہوا اور تم کی خبر پہنچ گئی۔ ارے تینوں ڈرنے لگے مدینے میں بیٹھ کر، اللہ اکبر، اللہ نے خبر کر دی، اب کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ حضرت کعب بن مالک نوجوان تھے، ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، وہ آگے نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ مدینے واپس آ رہے ہیں، آگے نکلے، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا اور چہرہ مبارک پھرا لیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ جب بھی سفر سے تشریف لاتے تھے 2 رکعت شکرے کی نماز پڑھتے تھے کہ اللہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے گھر پر واپس پہنچا دیا۔ آج یہ سنت حج کرنے اور عمرہ کرنے والے بھی چھوڑ چکے، دوسروں کی تو بات چھوڑو، حج اور عمرہ کرنے والے بھی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے۔ آج سے 50 سال پہلے حاجی لوگ جاتے تھے نا تو اپنے اپنے علاقے میں اتر کر بیل گاڑیوں سے جاتے تھے، پہلے اگر مسجد آتی تھی تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر قبرستان بھی جاتے تھے۔ قبرستان نہیں جاتے اس لیے اعمال نہیں ہوتے۔ میں آج میری ڈائری میں لکھنا بھول گیا، میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں، میں انٹرنیٹ پر نئی دلی کا انگریزی اخبار دیکھ رہا تھا، ٹائمز آف انڈیا، پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی، کوئی پرانی بات نہیں۔ اس میں ایک ہیڈنگ دیا تھا، بیچ میں ایک کالم آئی تھی کہ امریکہ میں نیو جرسی ایک شہر ہے، وہ یونیورسٹی کا نام بھی دیا ہے مگر ان کے نام ایسے مکروہ تحریمی ہوتے کہ یاد ہی نہیں رہتے، لکھنا پڑتا ہے کہ اس میں ریسرچ کیا باقاعدہ سائنٹسٹ لوگوں نے، کیونکہ وہ عیسائی لوگ ہیں اور زیادہ تر عیسائی ہیں اور کچھ لوگ یہودی ہیں، ان لوگوں کے قبرستان ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے باقاعدہ ریسرچ کیا 13 سال تک اور ریکارڈ جمع کیا۔ ریکارڈ یہ جمع کیا کہ قبرستان جانے والوں کی تھنکنگ پاور، سوچنے کا انداز، اور قبرستان نہ جانے والے جو زندگی میں کبھی نہیں گئے یا سال میں 1 آدھ بار چلے گئے، انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کیا۔ آپ کو رپورٹ چاہیے تو میں پورا بھیج سکتا ہوں موبائل سے لے کر، میرا نمبر لے لینا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا 2 باتیں لکھی کہ موت کے بارے میں سوچنے والے اور موت کے بارے میں نہ سوچنے والے، قبرستان جانے والے اور قبرستان نہ جانے والے، ان دونوں پر باقاعدہ ریسرچ کیا تو ان لوگوں کی ڈی این اے لی گئی دماغ کی، کہ جو قبرستان جاتے ہیں اس کے ڈی این اے لیے گئے ٹیسٹ، اور جو نہیں جاتے بالکل ان کے لیے گئے، تو دونوں کا ریکارڈ 13 سال کے بعد سائنسدانوں کا مجموعہ یہ کہہ رہا ہے
کہ قبرستان جانے والوں کے دماغ میں اچھے خیالات بہت زیادہ ہیں اور برے خیالات کم ہیں، اور جو بالکل نہیں جا رہے ان کے خیالات سب سے زیادہ برے ہیں، اور جو بالکل نہیں جاتے ان کے نیک خیال بہت کم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا صدق اللہ و صدق رسولہ، اللہ اور نبی نے بولو زور سے بے شک 1400 سال پہلے سچ فرمایا تھا، زور القبور فہی مذکرۃ للآخرہ، ارے قبرستان جاؤ تمہیں آخرت کے تذکرے یاد آئیں گے اور نیک اعمال میں تمہاری کثرت اور زیادتی ہوگی۔ بولو بے شک، بتایا کہ نہیں بتایا؟ اب تو بولو نے زور سے بے شک بولو نے۔ سائنس والوں کو قبول کرنا پڑا کہ نہیں کرنا پڑا؟ یہ ابھی کی رپورٹ ہے۔ دیکھو یہ اقصی مسجد والوں، اگر زور سے جواب نہیں دو گے، میں جو بلوا رہا ہوں میرے لیے نہیں بلوا رہا ہوں، آپ کو اللہ کی کاغ میں کاغ ملانے کی ہے۔ آپ کو یہ ثابت کر کے بتلانا ہے زور سے بے شک بول کر کہ آپ اللہ اور نبی کی باتوں سے محبت رکھتے ہیں، کہ آج 1500 سال پہلے بتلائی تھی، آج 1400 برس کے بعد یہ جاہل لوگ قبول کر رہے ہیں اس کے بعد۔ بولو پورا مجمع، حضور نے اور اللہ نے جو بتایا تھا وہ آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اور آج الٹے جا رہے ہو، سائنس کے پیچھے جا رہے ہو، ٹیکنالوجی کے پیچھے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھو، آپ کوئی نہ نہیں کہہ رہا، آپ کو کوئی نہ نہیں کہتا، مگر مصیبت اس کی ہے کہ اولادوں کو جو ساتھ دین نہیں پڑھاؤ گے یا گھر گھر روزانہ تعلیم زندہ نہیں ہوگی، آپ کے کانوں میں دین نہیں آئے گا تو آخرت کی فکریں کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ چیز ہے جو میں پوری دنیا میں آواز لگا رہا ہوں، پوری دنیا میں، کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ پورا مجمع زور سے بولو کون سی تعلیم ضروری ہے؟ دینی تعلیم۔ تو پھر یہ چیز آئے گی جو آج سائنس والے 1400 سال کے بعد قبول کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زور القبور، قبرستانوں کی زیارت بار بار کرو، فہی مذکرۃ للآخرہ، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلا کر نیک اعمال کی توفیق دلوائے، ذریعہ بنے گی نیک اعمال، اچھے خیالات پیدا ہوں گے۔ آدمی قبر پر جاتا ہے۔ میں ابھی سہارنپور گیا تھا، پروگرام تھا بیان کا، تو سہارنپور شہر میں 2 پروگرام تھے، جامع مسجد میں، دہلی جامع مسجد دیکھ لو اور سہارنپور کی جامع مسجد بالکل کاپی ایک ہی بادشاہ نے بنائی تھی۔ وہ ذرا چھوٹی ہے، دہلی جامع مسجد بہت بڑی ہے، مگر اس سے پونی کے قریب ہوگی۔ جامع مسجد میں بیان ہوا رات کو سہارنپور میں، اور ایک بیان تھانہ بھون میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں جس جامع مسجد میں تقریر کرتے تھے وہاں، اور ایک گنگو شریف میں ہوا جہاں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، وہاں زیادہ تر لوگ پانی رکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ کو ہر وقت آدمی ملیں گے، دو چار ایک دو آدمی پورا سال چلتا رہتا۔ میں اس قبر کے پاس کھڑا رہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، اللہ اکبر، جہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیار ہوئے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد بدری تیار ہوئے رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگو ہی تیار ہوئے، جہاں حضرت تھانوی کے یہاں بڑے بڑے اکابر جہاں تیار ہوئے، وہ حضرت تھانوی کی مزار پر میں کھڑا تھا، قبرستان کی بات کر رہا ہوں میں، تو مجھے دل میں اچھا خیال پیدا ہوا کہ خلیل احمد یہ جس سے بڑے بڑے اکابر نے فیض حاصل کیا اور جن کے علم و عمل سے پوری دنیا نے فائدہ پہنچا ہے، جب وہ قبر میں چلا گیا تو جو وہ قبر میں چلے گئے تو تیری کیا حیثیت؟ دیکھا، یہ خیال آیا اور زیادہ مجھے آخرت کی فکر پیدا ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں باقاعدہ میرے اعمال میں، جب سے میں وہاں سے آیا ہوں باقاعدہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جتنے بڑے آدمی کے قبرستان میں جاؤ گے آپ کو اور زیادہ نیک اعمال کی توفیق ہوگی، خیالات پاکیزہ ہوں گے۔ پورا مجمع بولو انشاءاللہ کہ ہفتے میں ایک بار تو ضرور جاؤ گے، بولو انشاءاللہ۔ یہ پیچھے والوں کی آواز نہیں آئی، ذرا زور سے بولو، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض، ارے سائنس والے مانے یا نہ مانے، یہ تو آج ہمارا ایمان کمزور ہے اس لیے ہم کو سائنس کے حوالے بھی دینے پڑتے ہیں، اور کوئی گناہ بھی نہیں، مگر یہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ورنہ مسلمان اس کا نام ہے آنکھیں بند کر کے ساری دنیا قبول کرے یا نہ کرے، اللہ اور نبی کا کلام سب سے بڑھ کر ہے، اس کا نام ایمان۔ بات ختم ہو جاتی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا مسجد میں آ کر سفر سے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک پیچھے پیچھے بیٹھ گئے، آپ نے دوسرا سلام پھیرا تو حضرت کعب بن مالک، وہ 3 صحابی میں جو نوجوان تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کون ہے، حدیث میں وہ کعب ہے، سلام کا جواب نہیں دیا، اللہ نے منع کیا تھا۔ یوں سلام کرنا نیکی ہے،
مگر پورا مجمع بولو اللہ نے جب منع کیا کہ ان تینوں سے سلام بھی بند، بات چیت بھی بند، ان کے لیے ان کی بیویاں بھی حرام، بولو اب سلام کرنا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب اللہ نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ نماز پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، مگر آپ سورج نکلے تب نماز پڑھو گے گناہ ہوگا، سورج سر پر آئے تب گناہ ہوگا، سورج چھپنے کی تیاری کر رہا اس وقت نماز پڑھو گناہ ہوگا۔ روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، مگر بولو زور سے ویسے عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو حکم نہیں ہے اس دن کھاؤ، جب جو حکم دے دے کھاؤ تو عید کی نماز سے زیادہ ثواب ہوگا۔ جب وہ کہہ دے یہ ہمارے حکم ہے بات ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب حضرت کعب بن مالک کو نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، گھر تو اندر ہی تھا، چادر ہٹائی پردہ گھر اندر تھا، حضرت کعب بن مالک گھر چلے گئے، تینوں جمع ہوئے اور کہا ہمارے خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا، اب کیا کریں؟ ان تینوں نے مشورہ کیا اب ایک ہی راستہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر، ایک ہی راستہ ہے۔ مدینے میں جا رہے ہیں کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، بازار سودا خریدنے جا رہے ہیں کوئی سلام نہیں، کوئی جواب بھی نہیں دے، ان کو کوئی سلام، پورے مدینے میں اور اطراف میں عرب میں اعلان ہو گیا تھا۔ ان تینوں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک فرما رہے ہیں میں نے کئی دن کوشش کی، کسی ایک نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا، بازاروں میں لوگ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب کیا ہوا؟ حضرت کعب بن مالک فرما رہے کہ ایک دن میں اپنے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ہے، نماز کے باہر سنت نوافل میں بھی گھر پڑھتا تھا، میرے چچا زاد بھائی بھی پڑھتے تھے گھر پر، میں نے دیکھا ان کا مکان قریب ہے تو میں نے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، میں نے ان کو سلام کیا، میرے چچا زاد بھائی نے دیکھا کہ کعب ہے تو میرے سلام کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کیوار بند کر دی اور تو میں کہا میں دیوار کود کر اوپر گیا اور جہاں بالا خانہ تھا اوپر کا حصہ، ہمارے یہاں ٹیرس کہتے ہیں، جیسا بھی رہا ہو جھوپڑی پر، اس کے اوپر وہ نماز پڑھتے تو میں اوپر چڑھ گیا، اور جب سلام پھیرا تو میں نے سلام کیا دوبارہ، میرے چچا زاد بھائی نے سلام کا جواب نہیں دیا اور مجھے اشارے سے کہا میرا گھر چھوڑ دے جلدی سے، تب میں اتر گیا، سمجھ گیا کہ رشتے داری بھی کام نہیں آئی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تینوں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، وہ دونوں بوڑھے بھی رو رہے ہیں، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیعہ اور کعب ابن مالک، ہر وقت رونا شروع کر دیا، ان کو اللہ کے سوا کوئی یاد نہیں آ رہا۔ اللہ فرما رہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اتنی چوڑی تھی مگر انہیں تنگ معلوم ہونے لگی، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، انہیں یقین آ گیا کہ کہیں ہماری موت نہ آ جائے اس در میں، اس غم میں، اور اللہ کے سوا کوئی راستہ۔ حضرت کعب بن مالک فرما رہے چاروں دشاؤں سے ہم سے بات چیت بند ہو گئی، سلام کلام بند ہو گیا، ہم اٹولے رہ گئے، بیویاں اللہ نے حرام کر دی۔ حضرت کعب فرما رہے وہ تو دونوں بوڑھے تھے، میری بیوی جوان تھی، ایک تو اللہ ناراض تھے، کہیں دوسری بار ناراض ہو گئے تو میں اس سے پہلے ہی بیوی کو میں کے چھوڑ دیا اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بوڑھی عورتیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ رشتے دار سب مر گئے، ہم خود بڑھاپے میں آ گئے، ہماری موت کا وقت قریب ہے، آپ نے بیویاں حرام کر دی، ہم کہاں جائیں گے؟ کہا انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ آسمانوں سے وحی آئی کہ ان عورتوں کو کہہ دو گھروں میں رہے مگر اپنے شوہر بوڑھوں کے قریب بھی نہ جائے، گھر میں رہنے کی اجازت دے دی مگر بیویاں تینوں پر حرام۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے، فرما رہے ایک دن میں رو رہا تھا اپنے گھر میں اور آنکھیں آنسو بہ رہی اور اللہ کے سامنے میری زبان سے جملے نکلے، اے اللہ تو جلدی معاف کر دے، ورنہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی ہمارے لیے زندگی کے سارے راستے تنگ ہو گئے، کوئی بات چیت نہیں کر رہا، کوئی سلام کلام نہیں، ہم اٹولے ہو گئے، اے اللہ اگر تو نے جلدی معاف نہ کیا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائے، تو مجھ سے معاف کر دے۔ اور ہم تینوں کو معاف، وہ دونوں بوڑھے بھی رو رہے، تینوں رات دن رو رہے، قصہ بہت لمبا ہے، مختصر اتنا حدیث پاک میں ہے 50 دن اور 50 رات روئے ہیں، پورا مجمع زور سے بولو کتنے دن روئے؟ قرآن اور حدیث میں ہے 50 دن یعنی پونے 2 مہینے تک ایک گناہ ایک نیکی چھوٹنے پر روتے رہے، 50 دن اور 50 رات کے بعد اللہ نے ان تینوں پر رحم کھایا۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پونے 2 مہینے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہ سبق تازہ ہو جائے، دوبارہ زور سے بولو کتنے مہینے بعد توبہ قبول ہوئی؟ پونے 2 مہینے، 50 دن ہو گئے، اس کے بعد اللہ نے توبہ قبول کی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور نے بھیجا، وہی آئی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بلا لو اور ان تینوں کو راضی کر لو کہ اللہ تم تینوں کی توبہ کو قبول کر کے تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے پاس جو چپل تھی، میں نے گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، نہ کسی کو کہا، چپل پہن کر میں سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پر پہنچا تو مجھے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وہاں پہنچا، میں نے السلام علیکم کیا، کہا کون ہے؟ دروازے پہ کہا انس ہوں، ارے کعب ہوں، اندر آؤ۔ جیسے حضرت کعب کو حضور نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے اور گلے سے لگایا۔ اب وہ حضرت کعب اتنا روئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر، حدیث میں ہے حضرت کعب فرما رہے ہیں کہ وہ رونا توبہ کا رونا تھا، یہ نعمت کے ملنے کی توبہ کی خوشخبری، جو نعمت ملی اس کا رونا تھا، یہ رونا خوشی کا رونا تھا۔ حضرت کعب کا بیان ہے، سنو مسلمانوں، حضرت کعب فرما رہے اللہ کی قسم، بقرہ عیدیں بھی بہت دیکھی اور رمضان عیدیں بھی بہت دیکھی اور اس کی خوشیاں بھی بہت دیکھی، مگر آج جب ہماری توبہ کی خوشخبری کا اعلان آیا، اللہ کی قسم ہماری توبہ کی خوشخبری کے مقابلے میں ساری عیدیں ہمیں بیکار نظر آئی۔ کتنی خوشی ہوئی، اللہ نے ہماری توبہ قبول کر۔ آپ سوچ لو، عید کی خوشیوں سے زیادہ ان کے لیے خوشی یہ تھی کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ایک چھوٹی سی چوک ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت کعب فرما رہے اللہ کے رسول سارا مال، یہ توبہ قبول ہو گئی، سارا مال میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سارا مال مت دو، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، سب کیسے قربان کرو گے؟ پھر وہ کیا کھائیں گے؟ کہ اللہ کے رسول پونا لے لو، پاؤں میں رکھتے، کہا نہیں پونا بھی نہیں، کہا آدھا لے لو، کہا آدھا بھی نہیں، کہا ایک پاؤ لے لو، کہا چلو ٹھیک ہے، ایک پاؤ حصہ اللہ کی راہ میں۔ توبہ کی خوشخبری پر انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان۔ آج ہم لوگوں کا حال تو توبہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، توبہ کے بعد مال قربان کرنے کی بات تو دور، مگر ہم لوگ توبہ کرنے کے لیے احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، تو بڑا معاف کرنے والا۔ مسلمانوں، موت سے کتنا بھاگو گے، کتنا بھاگو گے؟ ڈاکٹر عبد الکلام کو جا کے پوچھو، انڈیا کے راشٹرپتی رہ چکے، راشٹرپتی، میسائل مین کا لقب ملا تھا، میسائل مین کا، اور سائنٹسٹ اور ویگنانک تھے، اور صرف انڈیا کے نہیں پوری دنیا نے مانا تھا۔ ابھی میرے پاس سورت سے ایک حاجی صاحب نے انگریزی میں کتاب بھیجی ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر عبد الکلام اینڈ ہز لائف، ڈاکٹر عبد الکلام اور ان کی زندگی۔ میں نے اس میں پڑھا 100 سے زیادہ ملکوں نے ان کو سائنٹسٹ کا ایوارڈ دیا تھا، اور اس میں وہ ابجو پتی بن گئے، کروڑ پتی نہیں، ابجو پتی، ایسا ایوارڈ ملا تھا۔ بڑے بڑے چیک ملتے تھے ان کو صرف سائنٹسٹ ہونے پر، مگر ان کی موت کا قصہ سنا۔ موت سے کتنا بھاگو گے آپ؟ کیوں، کیسے توبہ نہیں کرو گے؟ ایک دن تو کرنی پڑے گی، مگر اس وقت کرو گے کچھ کام نہیں آئے گا، ابھی کرنا ہے توبہ۔ ڈاکٹر عبد الکلام نئی دلی میں چارٹر پلین میں بیٹھنے کی تیاری، گجرات متر کی رپورٹ بتلا رہا ہوں، یہ آپ کے سورت سے چھپتا ہے، رپورٹ میں نے اخبار میں پڑھی گجرات متر میں، فوٹو کے ساتھ، کہ نئی دلی میں چارٹر پلین کی سیڑھیوں کے پاس کرے ٹی وی والا انٹرویو لے رہا ہے، ڈاکٹر عبد الکلام یو آر این اولڈ مین اینڈ یو آر ٹریولنگ ٹو مچ، آپ بوڑھے ہو گئے اور اتنے زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ تو عبد الکلام نے کہا مائی لائف از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ سو سن، ذرا سنو، راشٹرپتی بول رہا ہے انڈیا کا راشٹر، کہ میری زندگی ابھی اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں، ابھی تو میں بہت جینے والا ہوں۔ یہ ڈاکٹر عبد الکلام نے دلی میں کہا، اور اپنے پاؤں سے چل کر چارٹر پلین میں بیٹھے اور شیلانگ گئے، شری لنکا کے پاس ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں کالج کے اوپننگ میں گئے، ان کی تقریر چالو ہوئی، قصہ بہت لمبا ہے، تقریر چالو ہوئی، 1 گھنٹے پہلے تو پوری باڈی چیک اپ ہوئی تھی، رپورٹ آیا کہ وہ فٹ ہے تقریر کرنے کے لیے۔ مسلمانوں، تم نے ان کی موت کا قصہ نہیں پڑھا، تقریر چالو ہوئی اور چالو تقریر میں اللہ نے موت کا فرشتہ بھیج دیا۔ پورے مجمع سے جواب چاہتا ہوں، باہر والوں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، دائیں بائیں بیچ والوں، پورا مجمع بولو، ڈاکٹر عبد الکلام سائنٹسٹ ہے، ان کی سائنس اور راشٹرپتی کا عہدہ موت کے وقت، زور سے جواب دو، ان کو بچا سکا؟ چپ چاپ موت آ گئی، اور دوسرے دن جس پلین میں گئے سے اسی پلین میں ان کی لاش آئی، چلتے ہوئے گئے۔ میں نے ان کو 5 فیٹ سے قریب دیکھا ہے، ڈاکٹر عبد الکلام کو، ودیا بھون میں 2014 میں منموہن اور سونیا گاندھی کے پروگرام میں ایک مسلمان ہے ایم پی راجستھان میں، اشق علی صاحب، انہوں نے مجھے بلایا تھا، مگر مجھے تقریر کا وہاں موقع نہیں ملا تھا، وہ 1.5 گھنٹہ تو یہ لوگ لیٹ آئے تھے، اور پونا گھنٹے میں ان تینوں کی تقریر ختم ہو گئی، اتنا قریب سے دیکھا تھا 5 فٹ۔ میں نے کہا یہ انڈیا کا راشٹرپتی رہ چکا آدمی، اور موت کیسے آئی؟ شیلانگ میں آئی۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اللہ کا کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے انسان تو دنیا کی ساری دنیا کا بھی بادشاہ ہو جائے،
تجھے یہ بھی خبر نہیں کہ کس زمین پر تیری موت آنے والی. بولو بھائی خبر ہے کسی کو؟ ڈاکٹر عبد الکلام اگلے دن تو کہہ رہے تھے موت بہت جینے والا ہوں، اور دوسرے دن تو لاش آئی نئی دلی. یا نئی دلی میں توپ پھوڑے گورنمنٹ نے اور وہاں سے ان کی لاش ان کے وطن پہنچا دی. ان کے بڑے بھائی زندہ ہے، چھوٹے بھائی قبر میں چلے. زمین کھا گئی. اثر لو مسلمانوں، ذرا اثر لو. زندگی ایسے گزارو کہ زندگی بھی شاندار رہے اور آخرت بھی شاندار رہے. بولو انشاءاللہ کرو گے؟ اعمال چھوڑنے سے دنیا بھی آباد نہیں ہوگی اور آخرت بھی آباد نہیں. زمین کھا گئی، زمین کھا گئی. آسمان کیسے کیسے، یہ قبرستان تمہارے سامنے کیسے بڑے بڑے آسمان سوئے ہوئے، دیکھ لو اندر. زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے مٹے، نامیوں کے نشان کیسے کیسے. سب کے نشان مٹ جائیں گے. بولو بے شک اللہ کا کوئی نشان نہیں مٹے گا، وہ ہمیشہ سے ہے. زور سے دوبارہ بولو بے شک، اور ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے اب قیامت بالکل قریب آ گئی. چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی، بڑی نشانیوں میں ہم لوگ داخل ہو گئے. اب توبہ ہمارے لیے بالکل ضروری ہو گیا. چلتے پھرتے ہم کو اس طرح توبہ کرنا، اس طرح توبہ کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. 2 رکعت نماز پڑھو روزانہ اور اللہ سے مانگو کہ اللہ میں تیرا بہت گنہگار بندہ ہوں. 2 آنسو بہا لو گے نا، حدیث میں ہے یہ گال پر پہنچنے نہیں پائے گا، اس سے پہلے اللہ جہنم کی آگ تو دور، جہنم کا دھواں بھی تمہاری باڈی سے قیامت کے دن دور کر دیں. وعدہ ہے پکا. ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ موبائل کھولا میں نے آپ کے لیے کھولا ہے، میں بھول گیا تھا کھولنا. ابھی قیامت قریب آ گئی. اس کی مثال کل رات میں نے دیکھا مغرب کے بعد. میں کل بہت جلدی سو گیا تھا. عشاء بعد میں ایک مسجد ہی میں بیان تھا تو عشاء بعد جلدی سو گیا. مغرب بعد دیکھا تھا 113 دھرتی کم تھے کل. اور ایک دوست نے ابھی بھیجا کہ گزشتہ کل رات کا پورا پروگرام 24 گھنٹے میں 150 ہو گئے. 150 دھرتی کم پوری کائنات میں. اور کل کا سب سے بڑا دھرتی کم کہاں ہوا؟ یہ فیجی میں ہوا، آسٹریلیا کے پاس 5.6 کا. پورا ریکارڈ آ جاتا ہے، پورا ریکارڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دنیا میں جھوٹ، سنو بس 2 منٹ میں ختم کروں گا، جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لاچ و رشوت اور زنا کاری جب عام ہو جائے گی. عام کا کیا مطلب؟ کوئی گاؤں شہر نہیں، کوئی ملک، کوئی دیش، کوئی شہر، کوئی گاؤں نہیں، کوئی گلی کوچہ باقی. اور آج یہی عالم ہے، کوئی گلی کوچہ باقی نہیں. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ نصیحت آپ کو کوئی نہیں کرے گا، اپنی دعاؤں میں ایک دعا شامل کر لو، جو قبول ہو گئی تو اللہ کے ولی بن جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بچنے کی دعا فرمائی، مگر آج کے زمانے میں وہی دعا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ زنا کے خیال سے بھی حفاظت فرمائے. کرو گے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ قیامت تک شروع ہو جائیں. ہمارے سورت شہر میں بھی بہت جھٹکے کھائے. جاپان کا دھرتی کم ہوا تھا 2011 میں، یہ بڑی بڑی اسٹوریج بلڈنگ کا ڈاجر پارٹی سب باہر بھاگم بھاگ ہو گئے. اور اس کے بعد گجرات سے جتنے زلزلے آئے یہاں سب نے جھٹکے محسوس کیے. کوئی اس وقت دنیا میں چھاتی ٹھوک کر کہا جا سکتا ہے کوئی علاقہ خالی، حتیٰ کہ مکہ مدینے میں بھی جھٹکے آئے، کوئی زمین خالی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بڑی قیامت اللہ لائے گا اس سے پہلے پوری دھرتی پر، میں 10 برس سے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں، آج نہیں 10 برس ہو گئے قیامت پر بولتے بولتے. کوئی انگلی اونچی کرو بھائی، بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں، بولو ذرا. 10 برس ہو گئے مجھے. میں کسی سے ڈرا نہیں ہوں کہ بھائی لوگ کیا کہہ رہے، لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو خود کو کہنا ہے کہ جاگو، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. مشکل سے کان کھول کے سن لو، مشکل سے 25-30 برس باقی. 5 تو زیادہ بڑھا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ 25 سال بھی پورے ہو جائے، مشکل سے باقی. اور کہو تو میں قسم کھانے کے لیے تھا، میں پہلے قسم نہیں کھاتا تھا. مکہ مکرمہ کے امام شیخ سعود شریم، دسمبر کا خطبہ سن لو ان کا، پچھلے سال کا 2 یا 3، میں خود موجود تھا. اتنا روئے خطبے میں، اللہ کی پناہ. ارے میرا تو سینہ بھر گیا، یا اللہ میرا ساتھی ایک مل گیا تیرے حرم سے. قسم کھا کر کہا واللہ الامہ، واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعة الکبریٰ تقریبا. کہ اللہ کی قسم ہے امت، قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو چکی ہے، سوائے چند باقی. مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی پاکستان میں، مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان کا 20 منٹ کا بیان آیا ہے. اس میں انہوں نے قسم کھا کر کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بالکل تیاری ہے، اور لوگ غفلت میں سو رہے. ایک آدمی آپ کو جگا رہے تو آپ کو جاگنا چاہیے. آپ چھوٹنے والے نہیں، موت سے بھی نہیں چھوٹیں گی تو قیامت سے کیا چھوٹیں گے.
ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، یہ دنیا جنت کی تیاری کے لیے بنائی ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی جنت کی۔ بولو انشاءاللہ، بولو اللہ سب کو جنت میں لے جائے۔ دھرتی کم آج میں 2007 سے کہہ رہا ہوں، آج نہیں 2017 ہو گئے، میں جب کہہ رہا تھا اس وقت روزانہ 10 دھرتی کم ہوتے، پھر 20 ہوئے، پھر 40 ہوئے، پھر 50، آج کل 120 سے 27، آج 150 بتلا رہے ہیں، کل کی رات پرسوں 127 تھے، اور چوتھے دن 97 تھے، 100 میں 3 کم، پوری دھرتی کانپ رہی۔ اگر کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے، سورت میں بیٹھے سارے دھرتی کم پتہ نہیں چلے گا، جو لوگ وہاں ہیں، جو جہاں ہیں وہاں لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی میں سہارنپور میں تھا، میں نے چالو بیان میں پوچھا تو سب نے ہاتھ اونچے کیے کہ ہاں ہمارے سہارنپور میں بھی جھٹکے ہوئے۔ گنگو شریف میں تھا، گنگو میں مسجد میں لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے یہاں بھی ابھی 15 دن پہلے جھٹکے آ کر گئے۔ ابھی آپ کے گجرات میں 1.5 مہینے پہلے یہ ساپوتارا کا یہ پورا ایریا ہے جو زینوں کا اڈا ہے، زینا کاریوں کا اڈا ہے، یہ پورا علاقہ زینا کاریوں کا اڈا ہے۔ 50 جھٹکے ہوئے، 50 جھٹکے 7 دن میں 50 جھٹکے ہوئے۔ روز اخبار میں آتا تھا مگر کون پڑھتا، جو پیپر تم پڑھتے وہی میں پڑھتا ہوں۔ تو زینا کاری عام ہونے کی وجہ سے دھرتی کم شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت سمے میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، 1 برس 1 مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ 1 دن کے برابر، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ سیکنڈ میں۔ پورا مجمع جلدی جواب دو ایمانداری سے، بولو سمے میں سے برکت اللہ نے اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ اٹھا لی۔ ابھی رمضان گیا اور یہ رمضان آ جائے گا، ہماری چھٹیاں پوری ہو گئی، رجب شعبان کی خبریں آ جائے گی 4-5 ہفتے میں، وہ 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح ہو گیا۔ آئندہ جمعے کو یاد کرنا، آپ کو یقین نہ ہے تو آئندہ جمعے کو آپ کو ایسا لگے گا جیسے 1 دن کی طرف۔ اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا ہے، اتنا فاسٹ ٹائم۔ چیلنج کر دیا کہ جاگ جاؤ، ہم نے پوری دنیا توڑنے کا فیصلہ کر لیا اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو روک نہیں سکی۔ اور 6 نشانیوں میں جو جانتا ہوں اس میں سے 4 پوری ہو گئی، 4۔ شیخ سورین تو کہہ رہے زیادہ پوری ہو گئی، ہو سکتا ہے بھائی۔ دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں، پہلی نشانی دھواں آئس لینڈ میں، یورپ میں 10 دن تک نکلا۔ تم نے پیپروں میں پڑھا ہوگا، ٹی وی میں دیکھا ہوگا، 100 لاکھ مسافر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر سٹاپ ہو گئے۔ 70% 70% فلائٹ ایئرپورٹ، 70% ایئرپورٹ دنیا بھر کے بند ہو گئے۔ 70%، کوئی چھوٹا موٹا قصہ ہوا؟ 70% ہوائی اڈے بند ہوئے۔ سوچو تو صحیح، ٹرانسپورٹ بند، اور جناب جو ہے ایئرپورٹ بند، اور جناب جو ہے پارلیمنٹ بند، ٹرینیں بند، بسیں بند، ٹوٹل بند ہو گیا۔ اتنا دھواں اللہ نے نکلا۔ وہ دھواں آئس لینڈ سے نکلا، پورے یورپ کو گھیرا، پھر امریکہ پہنچا اور ادھر فرانس، 3 بڑے کھنڈ کو گھیر لیا۔ قرآن پاک 25ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، آپ دیکھو۔ آپ قرآن سے بھاگتے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے۔ قیامت اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، جنت و جہنم، سب کا تفصیل وار قرآن میں ذکر ہے۔ اور 3 بڑے دھرتی کم ہو گئے۔ پورب کا دھرتی کم 2011 میں جاپان میں 1.5 لاکھ آدمی مار کے پھینک دیے۔ 200 سائنٹسٹ مرے، دریا کے کنارے پہ رہتے تھے پوش ایریا میں، 200 سائنٹسٹ، پورا وارڈ تھا، مر گئے۔ اور 20,000 آدمی، آپ نیٹ مارو گے جاپان کے دھرتی کم کے اندر لکھا ہے کہ 20,000 آدمی غائب ہے، زمینوں میں ڈانٹ دی اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ 3 دھرتی کم قیامت سے پہلے الگ شان کے ہوں گے کہ زمین پھٹے گی اور لوگوں کو زمین میں ڈائریکٹ گھاڑ دیا جائے، تو سمجھ جانا کہ قیامت آ گئی۔ اور دوسرا دھرتی کم، تیسری نشانی پورب کا دھرتی کم، یہ یورپ کا، یہ 2012 میں ترکی میں ہو گیا، 66,000 آدمی مرے اور 9,000 آدمی غائب۔ میرے خالہ زاد بھائی انگلینڈ میں رہتا ہے، اس کی فیکٹری ترکی میں، ویک میں 2 بار جاتا تھا ترکی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ 6 مہینے تک ڈر کے مارے میں ترکی نہیں گیا، اتنا ڈر، اس کی فیکٹری بھی تباہ ہو گئی، بہت آدمی مر گئے، اس کے آدمی بھی مرے، ڈر کے مارے نہیں گیا وہ۔ آپ سوچ لو، پوری طرح تباہ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ اور چوتھی نشانی والخسف فی جزیرۃ العرب، عربستان کا دھرتی کم، یہ 2013 میں عراق، ایران اور یمن میں ہو گیا، سعودیہ مکہ مدینہ تک ہل گیا، 32,000 آدمی مرے اور 3,000 آدمی زمینوں میں ڈانٹ دی۔ اور اب سائنس والے 2008 سے اعلان کریں، 2008 سے، کہ سورج نے پشچم کی جانب دشا میں ٹرن لے لیا، اور ابھی کا اعلان ہے ان لوگوں کا، ابھی دیویہ بھاسکر میں رپورٹ آئی تھی کہ سورج پشچم کی دشا کو ٹچ کرنے کی بالکل تیاری ہے۔ اس کے بعد جو نشانیاں، وہ تو ایک تسبیح کا دانہ ٹوٹا نا، 5 نشانیاں تو ایک گئی دوسری آئی، ایک گئی دوسری آئی، اور دمادم سب سے خطرناک امت کے لیے ابھی یہ ہے، یہ 5ویں نشانی ظاہر ہوگی، سورج پشچم سے نکلے گی۔ 2007 میں نے پہلا خواب دیکھا تھا، اور سن لو کان کھول کے، خواب دیکھنے سے کوئی آدمی ولی نہیں بن جاتا۔ کافر لوگ بھی بہت خواب دیکھتے ہیں، تو کہیں ولی بن جائے گا وہ؟ خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ امت کو اشارہ کر رہے کہ اب ہم نے دنیا کو ختم کرنے والا، اب تم جاگو اور جگاؤ دوسروں۔
2007 میں جمعے کی رات تھی، بھروچ ضلع سے بیان کر کے آیا، سورج کو دیکھا، اللہ گواہ ہے، سورج ایسے نکلا ایسے اور دھیمے دھیمے پشچم کی دشا میں جا کے ایسے چپک گیا، پورا خواب میں دیکھا۔ اسی دن سے قیامت پر بول رہا ہوں، یہ میری تاریخ ہے قیامت پر بولنے کی، اور ابھی 11واں مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کو جاگ جاؤ، جاگنا ہو تو جاگ جاؤ، قسم اللہ کی مار مار کے سدھار دے گا جو سدھرے گا نہیں۔ ابھی بھی کہتا ہوں اللہ کو راضی کر لو، اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لو، ورنہ جو کوئی پکڑایا وہاں وہ گیا کام سے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن میں ہے کہ ہم جس کو ترازو میں جب اعمال تو لے جائیں اور ہم کہیں گے کہ یہاں سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، حضور نے فرمایا فقد ہلک، وہ برباد ہو جائے گا جس کو یہ کہا جائے گا کہ سائڈ پہ کھڑا ہو جا۔ الفاظ صرف اتنے ہی ہیں، حساب کا وقت تو باقی ہے، پھر پلسرات پار کرنا ہے، اور آسمانوں سے اعلان ہے کہ 5 برس باقی، ابھی 9 مہینے پہ 11واں مہینہ لگا ہے۔ دوپہر سویا ہوا تھا وضو کے ساتھ اور خواب دیکھ رہا ہوں، اللہ سن رہا، وہ سن رہا۔ ایسے آسمان جتنا بڑا دروازہ ہے، آسمان جتنا، اور وہ دھیمے دھیمے اس کی 2 پھاٹک ایسے دھیمے دھیمے بند ہو رہے، اور 1 فٹ کے جتنی بند میں نے دیکھا اتنی قریب ہوگی، اور بال کے برابر ایسے دونوں پھاٹکیں بند ہو رہی۔ اور کوئی آدمی مجھے اردو میں کہہ رہا ہے کہ مولانا یہ دروازے کے اوپر کیا لکھا ہے؟ میں عربی نہیں جانتا، آپ ذرا پڑھو۔ میں نے پڑھا، اللہ کی قسم اوپر باب التوبہ لکھا تھا، باب التوبہ۔ مجھے برابر یاد ہے میرا خواب، میں اتنا رویا کہ اللہ اس کو دھیما دھیما بند کر تاکہ تیرے بندوں کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو اس کو دھیمے دھیمے بند کر تاکہ تیرے بندوں کو، بھائی لاؤڈ اسپیکر ٹھیک کرو، 1 منٹ باقی ہے۔ اے اللہ تو اس کو دھیمے دھیمے بند کر تاکہ تیرے بندوں کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو اندر سے آواز آئی، یہ کان سے سنا ہے، 3 بار آواز آئی، نہیں نہیں نہیں، اب ٹائم پورا ہونے جا رہا۔ اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، اور مجھ سے پہلے لندن میں ایک نوجوان نے دیکھا، دمن کا ہے، اور یہی خواب اس نے دیکھا تھا، مجھ سے بھی پہلے دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں بتلائے گا تاکہ امت کو جگائے۔ اب میری بات پوری ہو گئی، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ پورا مجمع اب تقریر پوری ہوگی۔